اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ روزوں کے درمیان میں راک کے بدھ کے بعد پہلے اتوار کی تلاوتیں۔ پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 7ویں سے 9ویں آیات مقدسہ اور پھر تیسرے باب کی پہلی سے 7ویں آیات مقدسہ۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا اس میں رکھا، اور خداوند خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت، اور سانپ زمین کے سب جانوروں سے جنہیں خداوند خدا بنا چکا تھا مکار تھا۔ اس نے عورت سے کہا، کیا در حقیقت خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل ہم کھاتے تو ہیں، مگر جو درخت باغ کے درمیان ہے خدا نے صرف اس کی بابت حکم دیا کہ پھل نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے انسان سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا اور دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، اور اپنی اوریائی محسوس کر کے انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی لیا اور اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام اس کے 5ویں باب کی 12ویں آیت سے لے کر 21ویں آیات مقدسہ تک۔ بس جس طرح ایک آدمی کے وسیلے سے گناہ نے اس دنیا میں دخل پایا اور گناہ کے سبب موت نے، اور اس طرح موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے ظاہر ہونے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم موت نے آدم سے لے کر موسیٰ تک ان پر بھی سلطنت کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی مانند گناہ نہ کیا جو آنے والے کی مثال تھا، مگر یہ نہیں کہ جس قدر خطا ہے اسی قدر نعمت ہے، کیونکہ جب ایک ہی کی خطا کے سبب سے بتیرے مر گئے تو ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا فضل اور فضل سے نعمت بتھیروں پر کتنی زیادہ بڑھ کر ہوئی ہے۔ اور جیسا ایک گناہ کرنے کا انجام ہوا، نعمت کا ویسا ہی حال نہیں، کیونکہ اکیلے کے گناہ کے سبب سے عذاب کا فتویٰ ہوا، مگر صادق ٹھہرنے کے لیے خطاؤں کی کثرت فضل کا باعث ہوئی، کیونکہ جب ایک ہی کی خطا کے سبب سے موت نے اسی ایک ہی کے وسیلے سے سلطنت کی ہے، تو جو لوگ فضل اور صداقت کی نعمت افراد سے پاتے ہیں وہ ایک ہی کے یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے حیات میں کتنی زیادہ سلطنت کریں گے۔ بس جیسا ایک ہی خطا کے سبب سے سب آدمیوں پر عذاب کا فتویٰ ہوا، ویسا ہی
ایک ہی کی صداقت کے سبب سے سب آدمیوں نے صادق ٹھہر کر حیات حاصل کی، کیونکہ جیسے ایک ہی کی نافرمانی سے بہت سے گناہ گار ٹھہرے، ویسے ہی ایک ہی کی فرما برداری سے بہت سے صادق ٹھہریں گے۔ اور شریعت درمیان میں آ گئی تاکہ خطا زیادہ ہو، لیکن جہاں گناہ زیادہ ہوا ہے وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا ہے، تاکہ جیسے گناہ نے موت کے سبب سے سلطنت کی ہے، ویسے ہی فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے دائمی حیات کے لیے صداقت کے ذریعے سے سلطنت کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے چوتھے باب کی پہلی سے 11ویں آیات مقدسہ۔ تب یسوع روح سے بیابان میں لایا گیا تاکہ شیطان اسے آزمائے، اور جب 40 دن اور 40 رات روزہ رکھ چکا، آخر کار بھوکا ہوا۔ تب آزمائش کرنے والے نے اس کے پاس آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ تب شیطان اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے، اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ لگ جائے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب مملکتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ تب یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔